5واں پوائنٹ انہوں نے ہماری مرضی کا لکھا جو ہم کبھی ان سے منوا ہی نہیں سکتے تھے. کہتے ہیں کہ تعداد کی قلت و کثرت کبھی بھی انبیاء اکرام کی حقانیت کا معیار نہیں رہی. پھر ساتھ وہ بخاری مسلم کی حدیث لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. اوے مفتی صاحب کہہ رہے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ جس فرقے نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہماری حقانیت یہ ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, وہ مفتی صاحب یوٹیوب کے اوپر ہماری ویڈیوز کی ویورشپ سے اتنے خائف ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی تعداد کثرت میں ہو. تو سر یہ اس مضمون کے لکھنے سے پہلے تک تو دلیل تھی, اور آج بھی عام بریلوی دیوبندی عوام کے نزدیک یہ دلیل ہے, اور جو سارے کا پاگل نہیں نا, ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ بات تو ہم آپ کو سمجھایا کرتے تھے کہ کثرت کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ ساتھ وہ جناب بخاری مسلم کی حدیث لکھ کے انہوں نے یہ بات بیان کر دی. ہم شکر گزار ہیں کہ جو بات صدیوں سے آپ کو کوئی نہیں منوا سکا کہ تعداد کا زیادہ یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق پہ ہیں. حق جو ہے وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. آج آپ نے ہماری دشمنی میں مان لیا. چلو یار, آپ لوگ کہتے تھے اتنی ویورشپ کا علی بھائی ذکر کرتے ہیں, کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی ہو گیا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کثرت سے ویورشپ اور سبسکرائبر کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمیشہ سے اہل حق کم ہی رہے ہیں. 6 نمبر پوائنٹ پہ وہ آگے لکھتے ہیں آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہائے میں صدقے, ہائے 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 صدقے جاواں. تو کیا کفار کی تعداد کا زیادہ ہونا لیاذ باللہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے, یا مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا لیاذ باللہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل ہے؟ سر اس میں فلنگ دا بلینکس کر لیں کہ کیا انجینئر صاحب کی دنیا میں کوئی علیحدہ سے فرقے کی مسجد نہ ہونا ہمارے ناحق ہونے کی دلیل ہے, اور دیوبند کے 50,000 سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہونا, اور 5 لاکھ سے زیادہ علماء کا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, اور بریلویوں کے 40,000 کے قریب مدارس اور لاکھوں میں علماء کا ہونا ان کے حق میں ہونے کی دلیل ہے؟ تو سرکار اپنے آپ کو بھی اس میں فٹ کر لیں. ابھی تک تو آپ کہتے تھے وہ دیکھیں جی اہل حدیث تو آٹے میں نمک ہے جی, ہم سواد اعظم ہیں. ٹھیک ہے, جو ساڈا تھوڑی ٹکر پہ ہی ہے تو ہوں کام پہ ٹانگ نہیں ہے. ہاں, اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں یہ, ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو عوام نے تو چھڑ دی ہے جو کچھ تسی لکھا ہے. اچھا مفتی صاحب پنجابی بھی بڑی اچھی سمجھتے ہیں, اس لیے میں پنجابی الفاظ بھی بیچ میں بول رہا ہوں. یہاں پہ آگے انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نمبر 90 تا 95 پیش کی ہے. یہ وہ 6 آیات تھیں جن کے کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ 131 ABCD 8 سے 7-8 سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا, کرامات, معجزات, ایلوین, استدراج کے اوپر. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تابت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو, یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں, یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں, یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تابت کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اترے. یہ وہی آیات جو کل تک ہم پیش کرتے تھے اب یہ ہمیں پیش کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے, تھوڑی کلاس لینڈ گئے کہ اتنی گستاخانہ آیات تسی بیان کر رہے ہو. یہ تو یہی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہے, اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول ہونا. اللہ اکبر, یہی تو گل تو ہم بنوانے ہیں. تسی تو کہندے ہو نہیں آئے بشر بن کے نے اندروں نور نے, اتوں تے اللہ کہہ رہا ہے اندروں باہروں بشر ہی نے. ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں تو قرآن بھی نور ہے, بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے, رسول اللہ بھی نور ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. وہ کون انکار کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی حالت یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جب جواب دیا نا تو فرمایا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کو کتاب بھی نازل کرتے اور کافر چھو بھی لیتے پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, آپ پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ ہی فیصلہ ان کر چکے ہوتے اور انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی. یہ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے پھر انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے 19 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں, رسول اللہ کی اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد. 19 سالوں میں مر بھی سکتے تھے, تو یہ رحمت ثابت ہوئی. اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو یقیناً وہ بھی بشری شکل میں آتا, پھر یہ اسی شعبے میں پڑ جاتے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے 9 تک انہوں نے نقل کیا ہے. سرکار تھوڑا آگے بھی سورۃ الانعام آپ نقل کر لیتے تو عقیدہ کلیئر ہو جاتا. 35 نمبر آیت بھی بتا دیتے, وہ یہ نہیں بتائیں گے, یہاں لکھنی بنتی تھی.
وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے. اے نبی، اللہ اکبر سر، یہ اتنی سخت آیت ہے. میں یہ آیت آپ کو ڈائریکٹ ہی سورۃ الانعام سے آیت نمبر 35 پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے. ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا، اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن. 2014 میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کروایا تھا، قرآن اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے. ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے، لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں، دعوی نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا، چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں، چاہے داتا صاحب پکڑ لیں، چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں، چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لے، یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے، اس نے اب اژدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ، قیامت تک معجزہ. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے. دوسری قتال، اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں. ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس طرح نہیں، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر، احد، خندق کی شکل میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کے ساتھیوں، ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال، صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا. تو یہ دو ڈیفرنس ہیں. اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا، نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا. تو یہ یہاں پر دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ. اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑا روح کھول آندے نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جے وچ، ہائے ہائے ہائے، ٹارزن پہ گیا جے وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے، چھوڑ دو یار، میں اور پاسے ٹور پاواں گا. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا، اے نبی آپ تو بنائیں. او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ. ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں. اللہ دے بندیو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری تے کرتا. زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کب دعویٰ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں. جنہیں پلٹنی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دے سارے مرے اور زندے بابے، پلٹ دیں دنیا کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو، اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو یہ ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی قرآن شریف ہے، اللہ حضرت نے ترجمہ کرتا ہے سننے والے، اے سننے والے نو کیا جا رہا ہے کہ تو تلاش کر. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی کھٹک گئے، انہوں نے کہا چلے میں
احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو, یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے, یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا, تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں, لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی, اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. قرآن میں معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى, اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ, اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون, پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں, انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ, اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی, ان کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ, اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مفتی صاحب آپ بھی نہیں جانتے, آپ کے فالوورز بھی نہیں جانتے, آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے, بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین, اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کرتے ہیں.